على سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ احباب، آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، اور ساتھ میں عید کے حوالے سے، عید کی رات، عید کا دن، عید کی نماز، فطرانہ، اور 6 روزے جو شوال کے ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی بھی گفتگو ہوئی کوشش کریں گے یہ سارے موضوعات ایک دفعہ دیکھ لیں ہم۔ سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے آخری عشرہ کی، اس پہ ہم نے کہا تھا کہ آخری عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر جو ہے وہ باندھ لیتے تھے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ کمر کو مضبوط سی باندھ لیتے تھے۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخت محنت کرتے تھے عبادات میں، اور ازواج مطہرات کو بھی جگایا کرتے۔ تو اس میں ایک جو ہم عمل کر سکتے ہیں وہ ہے اعتکاف کی سنت، اس کا احیاء کر سکتے ہیں کہ اپنا وقت دیں، اور اپنے جائز خواہشات اور جائز ضروریات کو چھوڑ کر بھی ہم لوگ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائیں 10 دنوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ اعتکاف کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ دوسری جو بڑی خاصیت ہے، فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ انہی آخری عشرے میں کسی رات میں ہے۔ کوئی رات جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہے۔ اب طاق راتیں یہ ہیں کہ ایسی بھی نہیں ہے کہ پہلی آخری عشرہ میں پہلے 5 راتیں جو ہیں وہ طاق ہیں، یا آخری 5 راتیں طاق ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک رات چھوڑ کے ایک رات آتی ہے، اور اس میں تلاش کرنی ہے ہم نے لیلۃ القدر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت سے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو آخری عشرے کی ایک فضیلت لیلۃ القدر بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ترجمہ۔ تو یہ جو قدر کی رات ہے، قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب ہے عظمت، شان، مرتبہ۔ چونکہ یہ رات باقی تمام راتوں کے مقابلوں میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا اردو میں ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے، جس کو انزال کہتے ہیں، نزول ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر تنزیل ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ۔ تو شب قدر کون سی رات ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ کی ذرا احادیث کو ذرا مطالعہ کریں، اور پھر صحابہ کرام کے روایات کو دیکھیں ذرا کہ صحابہ کرام نے کیا روایت کیا ہے، اور ان کا کیا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو مخفی رکھا ہے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کے برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ اعتکاف کا ایک مقصد یعنی ایک آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف اس کی ایک فضیلت ہے، لیکن اعتکاف بھی کیوں کرتے تھے؟ اس کی ایک وجہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ ہے بخاری شریف کی روایت۔ اس لیے سارا سال چھوڑ کے ہم لوگ رمضان کو، اور رمضان میں پھر آخری عشرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں عبادات کے لیے، اور ذکر اذکار کے لیے، اور شب بیداری کے لیے، اور پھر یہ ہماری عادت بن جاتی ہے الحمدللہ اچھے لوگوں کی۔ تو سیدہ عائشہ سے جو مروی احادیث ہیں اس میں سے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا تعین ہو گیا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے، اور پھر اس میں الحمدللہ یہ ہمیں پتہ لگا کہ طاق راتوں میں ہے۔
यानी आप बाज़ रिवायत को देखेंगे तो 27वीं शब को कहा गया लैलतुल क़द्र। और सल्फ़ सालिहीन जो है, जो सहाबा ताबईन तबा ताबईन है, उनका ये मामूल था कि वो आखिरी अशरे के तमाम ताक रातों, यानी कि 21वीं रात पहले आती है, 21वीं की रात आती है जो इस दफ़ा पाकिस्तान में होगी, ये जो जुमे और हफ्ते के दरमियान की रात होगी। और इसके अलावा 23, फिर उसके बाद 23वीं की रात आएगी, फिर 25वीं की रात आएगी, फिर 27वीं की रात आएगी, और फिर 29वीं रात आएगी। ये खास है इबादत के लिए, इसमें तो ज़रूर करना चाहिए। इन रातों में इबादत बड़े इनाम और सवाब की बशारतें हैं इसके लिए। सैयद अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब जरा सहाबा कराम का जरा देखिएगा कि वो क्या फरमाते हैं शब कदर के हवाले से। और ये मेरे ख्याल में टोटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ शब कदर के हवाले से। अब यूँ समझें कि ये बस यही हमारे पास जो है वो सरमाया है अहादीस में। और अगर फतवा भी चाहेंगे तो आपको यही अहादीस पढ़ने को, लिखने को, सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए इसको सुन लें एक दफ़ा, ताकि ज़िंदगी भर के लिए जो है बस ये आपको याद रह जाएँ ये चीज़ें। और ये हमें याद है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये उम्मत ने सारी चीज़ें याद की हुई हैं। लेकिन ये किन से रिवायात हैं? अनस बिन मालिक की रिवायत में आपने फरमाया कि ये महीना, यानी रमज़ान का महीना तुम्हें मिला है, यानी इस उम्मत को मिला है, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा, और इसकी खैर व बरकत से कोई महरूम ही बहरावर रह सकता है। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा ने क्या फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत करे, उसके सारे पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। ये बुखारी शरीफ की रिवायत पर अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में हज़रत जिब्राईल फरिश्तों के एक ग्रुह के साथ ज़मीन पर आते हैं, और जिस किसी को इबादत इलाही में मशगूल देखते हैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका उम्मतों की उम्रें दिखाई गई, तो आपने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत की उम्र को कम देखते हुए ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमाई गई, जो 1000 महीने से अफजल है। ये मोहता इमाम मालिक की रिवायत बता रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तस्करा किया गया, ये कोई वलीउल्लाह था, जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया। तो आपने उस पर ताज्जुब फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों को उसकी जो उम्रें हैं कम होने की वजह से नेक आमाल में भी कम रह जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर इनायत फरमाई। अहादीस में इस रात के लिए कोई ख़ास इबादत मुख्तस नहीं है, एक दुआ है बड़ी मशहूर, लेकिन इबादत का मतलब क्या है? यही तो खुशखबरी है हमारे लिए, आसानी है कि कोई ऐसी नहीं बताया गया कि ये सिर्फ रात कुरान मजीद की रात है, नहीं, या दुआ की रात है, ऐसा नहीं है, बल्कि इबादत है। आप जिक्र करो, नवाफिल पढ़ो, कुरान मजीद आप पढ़ो, दुरूद और सलाम पढ़ो, जिस चीज़ को आप इबादत समझते हैं आप वो करते रहें, नेकियों में लगे रहें, किसी गरीब की मदद करते रहें, वो भी, ये सारी चीज़ें हैं जितनी, जिसको हम नेकी कहते हैं, ये सारा कुछ ऐसा ही है। इसलिए तो ये सदका खैरात के हवाले से भी यही बताया जाता है। और हम निकाह भी करते हैं, ऐसे ही रातों में करते हैं। तो ये सारी इबादत आप कर सकते हैं। हज़रत ये अकाबिर उलमा कराम जो थे, वो बड़े ताबीन में से जो थे, वो पूछा करते थे सहाबा कराम से कि हज़रत उबय बिन कअब से पूछा गया कि आपके भाई अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जो शख्स तमाम साल क़ियाम करेगा वो लैलतुल क़द्र को पालेगा। यानी सारी सारी सारे साल में तलाश करता रहा वो अच्छी अच्छी रातों में कि ये लैलतुल क़द्र होगी। तो हज़रत काब ने फरमाया, अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्न मसूद पर रहम फरमाए। अब देखें, अच्छा ये क्या सवाल था? सवाल ये था कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ये फरमाया है कि जो लोग सारा साल इबादत करेंगे उनको लैलतुल क़द्र जो है ना मिलेगी, वो पालेंगे। ठीक है। तो हज़रत काब बिन उबय ने फरमाया, उबय बिन काब ने फरमाया कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्न मसूद पर रहम फरमाए, उनका इरादा ये था कि कहीं लोग एक रात पर तकिया करके न बैठ जाएं, वरना वो खूब जानते थे कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में है और रमज़ान के आखिरी आशरे में है, और अगलब तौर पर वो रमज़ान की 27वीं शब है।
یہ بات آپ کو جو بتانی تھی. پھر انہوں نے بغیر انشاءاللہ کہے قسم کھا کر کہا کہ للت القدر رمضان کی 27ویں شب ہی ہے. یہ ابی بن کعب کا، یہ ان کا، انہوں نے جو فرمان ہے ان کا وہ بتا دیا انہوں نے کہ 27ویں کی رات ہے. میں نے کہا اے ابو المنذر، تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دلیل اور اس نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی. علامتیں بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اب یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں. یہی تابعین اور صحابہ کرام تابعین ان چیزوں سے دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. کہ سورج جو ہوگا لیلۃ القدر کے بعد وہ جب آئے گا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی، آنکھوں کو نہیں، آپ کو جو ہے نا خیرہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ ایسے تالی کی طرح ہوگا. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 27ویں رات کی ہوتی ہے. 27ویں رات میں شب قدر ہے، ٹھیک ہے، ليلۃ القدر ہے. یہ ابو داود اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا. حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ليلۃ القدر ایک خوشگوار معتدل کھلی کھلی یعنی گھٹن سے محفوظ رات ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے نہ سرد ہوتی ہے. اس کی صبح و سورج کمزور شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام بہقی نے روایت کیا. اب دیکھیں آپ، 27ویں کی رات ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ سورج جو ہے یہ اس سے بھی علامت آپ لے سکتے ہیں کہ وہ جو رات ہے وہ اس کی صبح و سورج جو ہوتا ہے وہ زیادہ روشنی والا نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات بتائی انہوں نے. اس کی علامتیں ہیں اور بھی بہت سارے علامات ہیں. لہٰذا اس رات نوافل قرآن مجید اور تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ تجربہ کیا رہا ہے اس میں، یہ تو ساری احادیث جو میں نے آپ کو بتایا اور تابعین اور صحابہ کرام کے اقوال بھی آپ کو بتائے ہیں. اس میں سے آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری زندگی بھی گزر گئی ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی ہیں سارے جو ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں. ہم محنت کرتے رہے ہیں اس رات کے لیے، بہت اعتکاف کیے ہیں، اور بہت سارے میں نے دیکھا. یعنی یہاں ہمارے پاکستان بھی کرتا رہا ہوں اعتکاف، بہت زیادہ کرتا رہا شروع میں جوانی میں. وہ اچھا تھا اس وقت، بڑے زیادہ عبادت اور زیادہ تھی. وہ کہتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں آ کے، پریکٹیکل لائف کا مطلب شادی تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ شادی پریکٹیکل لائف ہے. لیکن اس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اچھا تھا، تو بہت اعتکاف کرتے تھے. شاید پھر دوبارہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں نا لوگ بتایا کرتے تھے آپ، یعنی بہت سارے نیک لوگ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے. میں اکثر اجتماعی اعتکاف بیٹھتا رہا لاہور میں منہاج القرآن میں. وہاں پہ بہت زیادہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور اس دفعہ بھی ہوگا، میں کچھ یہاں شیئر کرتا جاؤں گا یہاں پہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی بڑا زبردست قسم کا تھا، وہ سارا سیریز جو چلی تھی نا خدا کو کیوں مانے، اس پہ بڑی زبردست سیریز چلی ہے. تو اس دفعہ بھی ہے کہ توحید، لذت توحید، یہ بہت خوبصورت موضوع ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ انشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائیں گے. لیکن وہاں پر اس کے علاوہ جو دیکھا گیا، میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو علماء کرام آتے ہیں نا، اور وہاں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں پوری دنیا سے، ان میں ایسے ایسے لوگ تھے، ایسے ایسے لوگ تھے کہ ان کی جو ہے نا حضوری رہتی ہے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمیشہ. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے. اب ہر شریف ہم جاتے ہیں تو یہ باب عثمان ہے، وہاں وہ بیٹھے رہتے تھے، بزرگ ہیں، اور شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ تکیہ وہاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں. اور وہاں جب ہم جاتے تھے وہ ادھر ہی ان کی کیا کرتے تھے. بہت ایسے لوگ آتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زیارات کرتے رہتے تھے اور بہت سارا فیض پاتے تھے. بڑے اولیاء اللہ آتے ہیں. تو اجتماعات میں نا ان کو پھر بشارتیں ملتی ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. میں مصر بھی جب تھا، مصر میں بھی پہلے سال میں نے اعتکاف کیا، اور چونکہ اعتکاف کی عادت لگی ہوئی تھی. اور وہاں یہ کب کی بات ہے، یہ 2006 کی بات ہوگی یا 5 یا 6 کی بات ہے. اور اعتکاف کیا وہ جامعہ حضرت عمر بن عاص میں کیا. حضرت عمر بن عاص کا جو جامعہ ہے وہاں بھی اعتکاف ہے. ہر جگہ آپ نہیں کر سکتے مصر میں. ہم تو ویسے کر رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ان کی مسجد ہے، اور ان کا سر مبارک قاہرہ میں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا، یہ یاد رکھیں. تو وہ ان کا وہ ساتھ میں مزار ہے اور ساتھ میں مسجد بھی ہے بہت بڑی، جو قاری عبد الباسط کی مسجد ہے. قاری عبد الباسط تو مشہور ہے نا، ان کی جو مسجد ہے وہ مسجد ہے، وہ جامعہ حسین کہلاتی ہے. بہت بڑی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، اور وہ جامعہ ازہر کے بالکل سامنے ہے. کبھی آپ جائیں، بڑا خوبصورت اور بڑا سستا ملک ہے، آپ ضرور جائیں. میں کہوں گا آپ سارے ضرور مصر جائیں اور وہ فرعون کے باقیات بھی دیکھیں، وہاں سے بھی عبرت لیں. اور کوہ طور بھی جا کے دیکھ آئیں، اور پھر یہ چشمے اور سارا کچھ دیکھ کے آئیں. بہت خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے اور سستا بھی ہے، ضرور جائیں. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو وہاں انہوں نے اعتکاف نہیں کرنے دیا ہمیں، تو ہمیں جامعہ عمر بن عاص میں
حضرت عمر بن عاص نے، یہ فاتح مصر ہیں اور یہ پہلے گورنر ہیں وہاں کے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک افریقہ کی پہلی مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد بنانے کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، کہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ان کا، لیکن وہاں پہ ہم نے اعتکاف کیا، اور ہماری ایسی بدنصیبی کہ ہم پکے سنی ہیں، انہوں نے یہ اعتکاف جو کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے وہ اخوان المسلمین کے تھے، وہ دوسرے جو لوگ تھے وہ سارے جمع تھے، اور وہ ہمیں جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں لوگ یہ ہے نا بریلوی ہیں وہ ایسے نا جدا کرتے ہیں، اور ویسے ہی وہاں پر جو ہے نا صوفی کہتے ہیں، یہ صوفی ہیں۔ اب وہ میرے پاس تفسیر جو تھی وہ میں تصوف کی تفسیر لے کے گیا تھا، 2 کتابوں میں تھی، وہ بڑی مشکل تھی، میں ابھی تک نہیں پڑھ سکا اس کو، وہ ہے تفسیر ابن عربی، کہ ہے وہ مخصوص آیات کا صوفیانہ انہوں نے تفسیر کی ہے، تو وہ ایک تو عربی میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے صوفیانہ تفسیر کتنی مشکل ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ہاتھ میں تھی، اور وہ بڑا ہی اور تسبیح میرے پاس ہوتی تھی، 500 کی تسبیح ہوتی تھی میرے پاس، تو وہ تسبیح کا مذاق اڑایا کرتے تھے بہت زیادہ، وہ بڑے عجیب اعتکاف تھا ہمارا، بہت مشکل اعتکاف تھا، لیکن وہ خیر وہ ہوا، اور جیسے ہی میں باہر نکلا تو اس کے بعد امی حضور نے جب میں نے کال کی گھر، انہوں نے بتایا کہ آپ کی منگنی کر دی ہے، یہ بس پہلا حادثہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ تو اعتکاف میں جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ ایسے لوگ تھے جو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، روحانیت نام کی نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی یہ جو جتنے وہابی ہوتے ہیں، اس لیے تو وہ اللہ رسول کے ذکر کو جو ہے نا بہت بہت اس کی تحقیر کرتے ہیں، تو وہاں ایسے ہی ہر اثر کو نا، جیسے ہوتا ہے ہر تنظیم میں ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا امام ہوتا ہے وہ درس دیتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے چیزوں کے بارے میں، تو وہ بہت زیادہ بے ادب کرتے تھے، اور ان کو جمع اسی لیے کیا گیا تھا مصر میں، خاص مسجد میں ان کو جمع کرتے تھے تاکہ پتہ لگے بھائی کون کون ان کے ساتھ شامل ہے، پھر انہوں نے اس کو وہ کیا بھی، جب اس کے بعد وہ میں تو پھر نکل آیا تھا، ہم تو ہم فاضل ہو گئے تھے وہاں سے جب یہ انقلاب وغیرہ وہاں پہ آیا، تو 25ویں کی رات کسی نے وہاں پر جو ہے نا وہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں اعتکاف جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خاتون ہے کوئی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ 25ویں کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی ہے، 25ویں کی رات۔ تو وہ جو امام تھے انہوں نے تو وہ کاغذ پھینک دیا، نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اب آپ اپنی عبادت جاری رکھیں، ایسا کچھ نہیں، خوابوں پہ اعتبار نہیں کرتے، اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کو بتائیں گے تو لازمی بات ہے، یہ تو مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ چاند دیکھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ لگا ہے نا، کم سے کم آپ کو تو یعنی اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے لوگ اعتبار کریں نہ کریں، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بات سچا خواب ہوتے ہیں یہ، اور اس کو آپ کو جو ہے نا ضرور آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اگر شریعت کے منافی نہ ہو تو، یہ مسئلہ بتانا تھا۔ ہاں یعنی اگر خواب میں اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دی، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر وہ آپ کو کوئی ایسا حکم دے جو کہ آپ دیکھیں کہ شریعت کے منافی ہے، قرآن کے یا حدیث کے منافی ہے، تو اس پہ عمل نہیں کرنا آپ نے۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، جب مجھے کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں خود کو دیکھتے ہیں، وہ بڑی مشہور ہے وہ روایت کہ ابو جہل نے دیکھا تو کہا سب سے بدصورت مجھے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک کہا تم نے، پھر ابوبکر صدیق آیا، انہوں نے کہا مجھے سب سے پیارے آپ لگتے ہیں، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، تو چونکہ فرمایا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہاں یہ اسی لیے کہ میں آئینہ ہوں، لوگ مجھ میں اپنا آپ دیکھتے ہیں، تو خواب کی تعبیر میں ایک یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کا دین آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے، آپ کو اپنا دین دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا ایمان کس لیول پر ہے، آپ کا اپنا ایمان کس لیول پر ہے، اور آپ کو کبھی رسول اللہ بہت خوبصورت دکھائی دیں گے تو آپ کا ایمان ہے، وہ کوئی آپ کا عمل ہے، کوئی سنت ہے آپ پوری کر رہے ہیں، جس سے آپ کو یہ اتنا خوبصورت منظر دکھایا گیا ہے، اگر آپ برے حالات دیکھیں یا ایسے ہوتا ہے خوابوں میں، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ وہ اصل میں آپ کی بری حالت ہے، کہ مسجد نبی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی کھنڈر بن گئی ہے، یا پھر آپ نے دیکھا کہ قبر مبارک ہے لیکن وہ اتنی جو ہے نا وجاہت والی نہیں، بلکہ وہ صرف ایسے پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھے کہ یہ آپ کی سنتوں پہ عمل ہے، یہ آپ کا دین ہے جو آپ نے عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال خیر وہ لوگوں نے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں ہو یا چاہے وہاں پر ہو، اللہ کرے ہم حرم شریف میں بھی کبھی اعتکاف کرے وہاں پر بھی، تو یہ بشارتیں لوگوں کو ملتی ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا کنیکشن رہتا ہے ساری زندگی ساری عمر میں، ان کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ رات دکھاتا ہے باقاعدہ سے، اور یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، اس لیے میں نے کہا نا کہ ہماری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، جو لوگ بزرگ ہیں اس سب نے دیکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، یہ رات دکھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ طاق راتوں میں ہے، ایک تو یہ ہے، اس کی جو صبح ہے وہ تو اپنے حدیث سے دیکھی کہ اس کا جو اس کی جو صبح ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی وہ رات ختم ہو جائے گی، اس کے بعد سورج جب نکلے گا تو وہ فرشتے ہوں گے سارے کے سارے یہاں پر، اس کی روشنی جو ہوگی وہ مدھم ہوگی،
سورج کی، وہ تالی کی طرح دکھائی دے گا آپ کو، یہ اس کی علامت ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک علامت ہے، وہ یہاں آپ شاید کیوں نہیں لکھی میں نے، کہ آپ جب ایک دفعہ آپ خیمے میں تھے اور آپ جب ہے وہاں سے نکلے اور آپ کے یہ پیشانی مبارک پہ جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا یہ رات ليلۃ القدر کی رات ہے، اور چونکہ اس میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، بارش بوندا باندی ہوتی ہے، یہ ایک اس کی علامت ہے ليلۃ القدر کی۔ تیسری علامت یہ میں نے دیکھی زندگی میں کہ اس رات جو ہے فوتگی نہیں ہوتی، یہ سلامتی کی رات ہے، مغرب سے لے کے طلوع فجر تک، یعنی طلوع آفتاب تک جو ہے یہ رات سلامتی والی رات ہے، اس میں کوئی فوتگی نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ بڑا دیکھا میں نے۔ تو یہ زندگی میں آپ ابھی دیکھیں گے تو یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو پکا ہے، جو نہیں بتایا اور جو اپنے تجربات بتاتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے مشاہدات ہیں، نیک لوگوں کے مشاہدات ہیں، بڑوں کے مشاہدات ہیں، اور وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوا ہوگا ان چیزوں کا۔ تو ليلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے کتنا خوبصورت سوال کیا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ عنی کو بعض لوگ عنا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سے، ہمیں معافی دے، عنا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کی تلاش کرنی ہے اس آخری عشرے میں، اور یہ جو ابھی رضوان بھائی نے پوسٹ بھی شیئر کی کہ امام کعبہ نے یہ کہا ہے، یا یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ ایسی پوسٹیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی بھی اتھینٹک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب تک آپ ان کو خود سے نہ دیکھیں۔ پہلے تو ہم ویڈیو اگر مل جاتی تو بڑا اچھا تھا، پہلے تو ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، جس نے براہ راست سنا ہوتا تھا اسی پہ ہم اعتماد کرتے تھے، پھر ویڈیوز آ گئی، اب ویڈیوز پہ بھی اعتبار نہ کیا کریں، چونکہ اے آئی آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ کسی سے کچھ بھی بلوا رہا ہے، اور عمران خان سے بھی نعتیں پڑھوا رہا ہے سارے رمضان میں، آپ کو ملی کہ نہیں ملی؟ تو وہ درس دے رہا ہے، عمران خان اب بیٹھے ہوئے ہے جیل میں، درس دے رہا ہے، تو وہ ایسے یہ اے آئی ہے، تو یہ ہمیں اب یوٹیوب پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں پہ بھی، چونکہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو، تصویروں پر بھی اعتبار نہیں کیا کریں، لیکن بات اچھی ہے۔ اب دیکھو بات کتنی اچھی ہے، کوئی بھی کہے آپ کو کہ آپ جو ہے ہر رات میں عبادت کریں، تو آپ کی جو عبادت ہوگی وہ ليلۃ القدر کی رات بن جائے گی، یعنی کہ وہ جو 83-84 سال کی عبادت ہے اس سے افضل وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، چاہے پھر آپ صدقات دیں، درہم و دینار دیں، یا چاہے پھر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، چاہے قرآن مجید کی آیات پڑھیں، یا چاہے شب بیداری میں آپ جاگتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، یا دعا کرتے رہیں، تو یہ آپ کی جو رات ہوگی ليلۃ القدر کی رات ملی جائے گی آپ کو، چونکہ یہ 10 دن جو ہیں اسی میں سے تو ہے، اور کہیں نہیں ہے، انہی میں سے ہے، تو ضرور ہمیں جو ہے وہ جستجو کرنی چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ یہ جو تلاش ہوتی ہے نا، جو انتظار ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جب وہ چیز مل جائے آپ کو۔ یعنی ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ سفر جو ہے نا، جو آپ کی جرنی ہوتی ہے، یہ ہے لذت والی چیز، جرنی لذت والی چیز ہے۔ اگر آپ منزل پہ پہنچ گئے تو منزل وہ مزے کی چیز نہیں ہے، یہ جرنی جاری رکھنی چاہیے آپ کو، ہمیشہ اپنے ہدف کو آگے بڑھاتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں، ایک جگہ پہ پہنچ جائیں تو اس کو سنگی میل بنائیں، سنگی میل ہے یہ کہ میں نے ایک حصہ کور کر لیا ہے، اب میں اگلے سنگی میل تک جاؤں گا، اور منزل کو دور کرتے جائیں، اپنا ٹارگٹ ہمیشہ دور رکھا کریں، اونچا رکھا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے عید کی رات آتی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے میں ذرا آپ کے ویوز بھی لینا چاہوں گا۔ عید کی رات کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ عید کی رات کیا ہے۔ عید کی رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، تو یہ اجر آپ کو ملے گا، عید کی رات ملے گا آپ کو، اس میں ذرا غافل نہیں ہونا آپ نے، اس میں آپ نے چوکنا رہنا ہے، اور عبادت میں رہنا ہے، اور عاجزی میں رہنا ہے، انکساری میں، اور دامن پھیلائے رکھنا ہے آپ نے عید کی رات آپ نے غافل نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو آپ کو اجر ملنے کی رات ہے۔
تو وہ ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے رہ جائیں، دروازہ بند ہی ہو، دروازہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہو اور آپ جو ہے دروازہ ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ عیدین کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں صرف کی عید کی رات، تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا، 4 راتوں کو زندہ کرے گا عبادت کی غرض سے، ان میں عبادت کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک ہے لیلۃ الترویہ، یعنی 8 ذی الحج کی رات، ترویہ، اس کو ترویہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عرفہ، 9 ذی الحج کو۔ پھر ہے لیلۃ النحر، یعنی کہ بڑی عید کی رات جو ہوتی ہے، 10 ذی الحج کی رات جو اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہے آخری جو چوتھی رات ہے، وہ ہے لیلۃ الفطر، یعنی عید الفطر کی شب ہے۔ تو اس کے کیا اجر بتایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، مرفوع حدیث پاک۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے شب جمعہ، جمعے کی رات، اس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ ایک خاص لمحہ ہے اس میں جس میں تو کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دوسری رات ہے رجب کی پہلی شب۔ پھر تیسری ہے شعبان کی 15ویں رات، نصف شعبان۔ اور عیدین کی راتیں 2 راتیں ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور کیا بتایا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور تیسرا کیا فرمایا کہ یہ جو ہے دل کو زندہ رکھے گی جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ اور آخری کیا بتایا کہ یہ جو عید کی رات ہے یہ اجر کی رات ہے، یہ تمہیں یہاں پر سارے رمضان کا جو اجر ہوگا وہ تمہیں اس وقت ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو عید کے رات کے حوالے سے ہیں، بہت مشہور احادیث بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ اب عید کا دن آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہم نے پہلے اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی، کہ یہ جو ہماری عید کی رات ہوتی ہے صبح صادق، یعنی جب ہم سحری بند کرتے ہیں وہاں سے لے کے عید کی نماز تک، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے، یہ بہت بابرکت ٹائم ہے، اور بڑا ہی اس میں فرشتے اترے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ فرشتے۔ تو یہ یا اس وقت نا جس کے پاس 1,80,000 روپے پاکستان میں ہوگا، یعنی یہاں کا جو ہے پاکستان کے جو 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے نا، یہ نصاب ہے، یعنی یا اس کے برابر کپڑے، اضافی کپڑے ہوں اس کے پاس، یا جوتے ہوں اضافی، پرس آپ کے پاس ہو، لیپ ٹاپ، یہ جو موبائل وغیرہ ہوں آپ کے پاس، سامان اضافی سامان ہو، اس پہ جو ہے فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس وقت فطرانہ دینا یعنی صبح صادق عید کا دن ہے، اور نماز سے پہلے یہ سب سے افضل وقت ہے کسی کو جو ہے نا فطرانہ دینے کا، یہ ہے افضل وقت۔ صحابہ کرام اس سے پہلے دیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر 2 دن پہلے دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور سب نے، تمام ائمہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، پہلے دے سکتے ہیں، تو آپ پہلے دیں یا اس وقت دوبارہ دے دیں، تھوڑا بہت جتنا تھوڑا ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہی کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے حصے کا ہوتا ہے اس سے ہم زیادہ ہی دیتے ہیں، تو وہ جو زیادہ آپ دیتے ہیں جو اصل ہے نا وہ اس وقت دے دیں، تاکہ اس پہ بھی عمل آ جائے کہ ہم نے جو ہے وہ افضل وقت میں بھی صدقہ کیا ہوا ہے۔ یہ عید کی نماز اب آ جاتی ہے۔ عید کی نماز جو ہے فطرانے پہ ہم نے بات پہلے کر چکے ہیں، ہم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں آلریڈی، تو اس پہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ عید کی نماز کب واجب ہوئی، سوال یہ آیا، ٹھیک ہے؟ یہ عید کی نماز جو ہے یہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال جو ہے نا، یہ اب ہمیں حکم اس کا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور فرحت کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر کیے، جن میں سے ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دن کھیل تماشے میں گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ ایام جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں بہتر چیز دے دی ہے، دو دن دے دیے ہیں۔ وہ ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا، و یوم الفطری، اور دوسرا ہے عید الفطر کا دن۔ یہ ابو داود کی میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں ہم لوگ خوش ہوا کریں گے، اور خوشی کے دن ہوتے ہیں، اس میں خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عید الفطر کو خوشی کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ عید الفطر دراصل بہت سی خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک رمضان مبارک کے روزوں کی خوشی ہے، دوسرے قیام شب ہائے رمضان کی خوشی، یعنی تمام رمضان کے جو راتوں میں ہم جاگتے رہیں اس کی خوشی ہے کہ ہم نے اللہ پاک نے ہمیں دے دیے، چونکہ بہت سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں اس سال، وہ یہی تمنا لے کے کہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، وہ بلغنا رمضان، بار بار دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں عطا کی، تو اس پہ خوشی ہے۔ تیسری یہ نزول قرآن کی خوشی ہے، چوتھی یہ ليلۃ القدر کی خوشی ہے، پانچویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے رحمت اور بخشش اور عذاب جہنم سے آزادی کی خوشی ہے۔ پھر ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ اور خیرات سے کیا جاتا ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ خیرات اور صدقات بھی دیا کرو، یہ نہیں کہ بس نماز روزہ کر رہے ہیں، بھائیوں کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جب انسان دیتا ہے تو دل میں ایک خوشی آتی ہے اور اندر کا سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے انسان کو۔ تو بہت ساری خوشیوں کا مجموعہ ہے عید کا دن۔ عید کا دن روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بھائی، صرف یہ نہیں ہے، اور بھی راتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں یعنی فطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داود کی یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہے اور اس کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے کہ نہیں؟ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہو جانے کے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی کہ آپ آج کل جو جیسے ہو رہا ہے، چلیں 6:30 بجے اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارا جا کے زوال کا ٹائم 11:45 بجے شروع ہوتا ہے، تو عید کی نماز اتنی دیر تک بھی ہم دیر سے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ حضرت عمر بن حزم جو ہے نا وہ رسول اللہ نے حضرت عمر بن حزم کو نجران میں حکم دیا، نجران میں، کہ عجل الاضحیٰ، کہ یہ جو بڑی عید کی نماز ہوتی ہے اس میں جلدی کیا کرو، وآخر الفطر، اور عید الفطر کی جو نماز ہے اس میں دیر کیا کرو، وذکر الناس، اور لوگوں کو وعظ کیا کرو، نصیحت کیا کرو عید کے دن۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ عید جو ہے وہ مناتے ہیں، اور اس کے خطبے ہوتے ہیں اور مسائل بتائے جاتے ہیں اور خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ علماء کرام اس دن بھی موت کو لے کے جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کا دن ہے۔ ہمارے علماء کرام کو یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہمارے مقررین کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس موضوع پہ کیا بات کرنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ اس وقت آپ کا افسوس بڑھ جاتا ہے جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع، شعور خود ایک بہت آزار دینے والی چیز ہے، شعور بندے کو آ جائے نا اس کی زندگی کھٹے میں ہو جاتی ہے، وہ بندے کو چیزوں کو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سکون نہیں آئے گا پھر۔ تو یہ اب بیٹھے ہوں گے نکاح میں بیٹھے ہوں گے اور قبر کی رات ان کو بتائیں گے، سہاگ رات کے بجائے قبر کی راتیں سنا رہے ہوں گے، ان کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، بالکل انتہائی عید کا دن ہے اور ان کو دوزخ کی باتیں بتا رہے ہوں گے، کیا ضرورت ہے؟ اب اس طرح میلاد شریف کا دن ہے، میلاد کا دن ہے اور لوگ یہ وصال نبی پہ جو ہے نا اس کا لے کے بیٹھ کے نا لوگوں کو رولاتے رہتے ہیں۔ خوشیوں کے دن یہ عید کے دن ہوتے ہیں، یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے یہ بھی عید کا دن ہے، جمعے کا دن، اسی لیے پاک ستھرے کپڑے پہن کے آپ لوگ جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ ازہر میں نا، جامع ازہر میں یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ ہر سال کیا کرتے ہیں کہ وہ خطاب کو ہمیشہ نا نئے موضوعات دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ تجدید ہے خطاب دین کی۔ وہ ممبروں کے جتنے بھی لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں وہ سب ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ نے اس سال کن موضوعات پہ بات کرنی ہے، یعنی وہ موضوع دیتے ہیں، آپ کو مواد نہیں دیتے، جیسے یہاں پہ سعودی عرب میں ہوتا ہے نا، یہاں پہ دبئی میں ہوتا ہے کہ وہ لکھا لکھایا آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، آپ نے تو بس وہ پڑھتے رہتے ہیں وہی خطبہ۔ ایسا مصر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مصر میں آپ کو موضوعات مل جاتے ہیں، اور شاید ابھی کسی زمانے میں سختی کی تھی انہوں نے، لیکن میرے خیال میں اب نہیں کرتے وہ لوگ، لیکن ہمارے زمانے میں بالکل نہیں تھی، وہ خود سے آپ کو مسائل بیان کرتے تھے، تو اس میں کیا تجدید ہوتی ہے مسائل کی، ہمارے ہاں بس وہی لوگوں کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو عید کے دن لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، اور بہت مشکل سے میں تو یہ چیزیں ساری دیکھتا رہا، پھر
जन्नत की बातें करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला लोगों से कैसी बातें करेगा, अल्लाह पाक कैसे कलाम फरमाएगा, अल्लाह ताला का दीदार कैसे होगा। और पैगंबरों के वाक़ियात सुनाओ लोगों को, खुशी की बातें करो। तो लोगों को तंग नहीं करना चाहिए ईद के दिन। ये बहुत अहम अहम है, क्योंकि बड़ा हमें अज़ियत झेलनी पड़ती है इसके हवाले से। तो बहरहाल ये बहुत सारे मसाइल हैं इसके इस ईद के हवाले से। अगर कोई ख़ास सवाल है तो मैं इसको देखता हूँ कि ईद के दिन कौन से उमूर हाँ बजा लाने मुस्तहब हैं और मसनून हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मसवाक करना। आपके पास मिसवाक अगर लकड़ी वाला है, या फिर आप टूथ ब्रश करते हैं, लेकिन दांतों को साफ करना, मुंह को खुशबूदार करना, ये है ईद की सुन्नत। गुस्ल करना, ईद के दिन गुस्ल करना जो है ये मसनून है, सुन्नत गुस्ल आप करते हैं। आप ये जरूर जो है ना गुस्ल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, कपड़े नए हों आपके तो बेहतर है, वरना धुले हुए कपड़े होने चाहिए। नए कपड़े जरूरी नहीं है, ये भी गलतफहमी है कि हमें जो है वो नए कपड़े ही पहनने हैं हर ईद पे, चाहे हम 2 दिन पहले शादी गुजरी हो कोई किसी के, उस पे भी खर्चा हुआ हो, दोबारा से एक नया खर्चा करना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि पाक कपड़े होने चाहिए। फिर चौथी बात यह है कि खुशबू लगानी चाहिए। खुशबू ऐसी खुशबू लगाएं, देखें एक तो यह है कि आपसे बदबू आए, ये तो सबसे घटिया तरीन जो है ना वो एक अमल होगा कि आप बदबूदार कपड़े लेके जाएं, बदबूदार मुंह लेके जाएं मस्जिद में, या जो लोग ईद मना रहे हैं उनके दरमियान जाएं। रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, और बहुत सारी चीज़ों में जो उन्होंने मना फरमाया कि ये चीज़ें न किया करो। तो एक तो बदबूदार नहीं जाना, दूसरा ये कि खुशबू भी ऐसी लगाओ कि दूसरा बंदा बर्दाश्त कर सके। आजकल चूंकि लोग ऐसे बड़े नरम मिजाज हैं और नाजुक मिजाज हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, उनकी उनकी खातिर हमें कुछ काम करने चाहिए, लोगों की खातिर भी कुछ किया करें। वो यही है कि आप ऐसी खुशबू लगाएं जो कि मध्यम हो और धीमी हो, और ऐसी हो कि दूसरे बंदे के सर न चढ़ जाए, उसको जो है ना परेशान ना करे। तो जरूरी नहीं है। बदबू से क्यों रोका गया? क्योंकि फरिश्तों से इसको जो है तंगी होती है, और इससे जो है मुसलमानों को तंगी होती है। और इसी तरह ऐसी खुशबू लगाना जिससे अगला बंदा परेशान हो जाए, इसी से तो मना किया गया था। ये तो नहीं था कि खुशबू लगाओ उसका मतलब है कि कुछ भी लगा के चले जाओ, ऐसा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह सुन्नत एक और भी है कि सुबह सवेरे उठकर ईदगाह जाने की तैयारी की जाए। ईदगाह जाना चाहिए बिल्कुल। और ये जो है ना ईदगाह, जब आप एक साइड से जाएं तो दूसरे रास्ते से आएंगे, ये है सुन्नत, इसका तरीका कि एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से आओ। और इस हर रास्ते में फरिश्ते खड़े होते हैं, इस पे हमने बात नहीं की लेकिन ये होता है, फरिश्ते खड़े होते हैं, हर रास्ते पे खड़े होते हैं। पैदल जाना चाहिए, ये भी सुन्नत है, जिनके करीब है तो वो पैदल जरूर जाए, मस्जिद में या ईदगाह में जरूर जाए। नमाज फितर के लिए जाने से पहले ताक अदद खजूरें या छुआरे खाने चाहिए, मीठा खाना चाहिए, ठीक है जी। और ईद उल अजहा से पहले नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ ईद उल अजहा का जो है हम 2.5 रोजा रखते हैं, 2.5 रोजा। वैसे तो ईद के दिन रोजा नहीं है, मना है, लेकिन इसका मतलब ये था कि हम भूखे रहते हैं जब तक कि हम लोग ईद उल अजहा से वापस ना आ जाए। तो ये है, ईद उल अजहा की नमाज से पहले कुछ ना खाना मुस्तहब है, ठीक है जी। अगर कुर्बानी का गोश्त मैसर हो तो नमाज ईद के बाद इसका खाना मुस्तहब है, ये अल्लाह की तरफ से है और इसके बंदों की जियाफत है। तो ईद उल फितर से पहले कुछ खाना चाहिए जरूर। तो आप जरूर अपने घर वालों को, बच्चों को जरूर दें, शोहर को जरूर आप कुछ मीठा जरूर खिलाएं उनको, अगर उनको याद ना भी हो तब भी। और उनको खुशबू जरूर लगाएं उनको, ये भी सुन्नत है सारी, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ईदेन की नमाज किसी बड़े मैदान में अदा करना सुन्नत है। आपने देखा मदीना मुनव्वरा आप जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार लेके जाए, तो वो मस्जिद नबवी के बाहर एक जगह है जो कि वो जो है मसाजिद हैं जो कि ईदेन की नमाज वहां पढ़ा करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन। वो सब की मस्जिद है वहां, करीब करीब हैं सारी, सारे खुलफाए राशिदीन की। अल्लाह अकबर। इस तरह नमाज ईद के लिए तकबीर तशरीक कहते हुए जाना चाहिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईद उल फितर में हमें आहिस्ता कहना चाहिए, लेकिन ईद उल अजहा में ऊंची आवाज़ से कहना चाहिए। हाँ, ये फ़र्क ज़रा ध्यान में रखिए। ईदेन का खुतबा सुन्नत है, ये खुतबा नमाज के बाद होगा, नमाज पहले और खुतबा बाद में। वैसे जुमे के दिन ये होता है कि पहले खुतबे होते हैं और फिर नमाज होती है। अच्छी तरह खुतबा नमाज ईद से पहले दिया तो काफ़ी है, अगरचे मकरूह है, लेकिन बाद में इसका आदा नहीं होगा। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बस क्लियर। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर भी कर दूंगा, ये नोट्स वगैरह भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, आपको काम आएंगे। ये मैं आखिरी बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो है शव्वाल के 6 रोज़े। इसको मैं सारा कवर कर देता हूँ ताकि फिर हम लोग आगे जा सकें, और अगर किसी ने एतकाफ बैठना है तो वो एतकाफ बैठ सके। ये शव्वाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब है,
پہلے اس کا حکم آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شوال کے روزے یہ مستحب ہے اس کا رکھنا، ٹھیک ہے جی، ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے کہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے اس کے۔ یہ بخاری کی ہے، بخاری اور نسائی کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں سب میں یہ آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدہ ہے، قرآن کریم کا، کہ ہر نیکی کے بدلے آپ کو 10 نیکی ملے گی، آپ کی کھاتے میں لکھی جائے گی۔ ایک نیکی کرو گے تو وہ 10 کے بدلے میں اللہ پاک قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان کے روزے آپ نے 1 ماہ روزے رکھے تو جیسے ہے جیسے 10 ماہ کے روزے رکھے آپ نے، یعنی 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزے کے برابر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب باقی بچے 2 مہینے، وہ یہ 6 دن کے جو روزے ہوں گے، 6 دن کے روزے آپ دیکھیں نا، ایک ایک کر کے دیکھیں تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 2 مہینے بنتے ہیں۔ تو جو بندہ 6 روزے بھی رکھ لے گا اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے تو اس کے روزے جو ہوں گے وہ پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ کب رکھے جائیں گے یہ روزے جو ہوں گے یہ عید کا دن چھوڑ کے عید کے دوسرے دن آپ شروع کر دیں۔ آپ اس پورے شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے رکھیں، 2 2 کر کے رکھیں۔ آپ کو بہترین طریقہ یہ ہے، دیکھیں اس کا، کہ ہمارے پاس پیر کا دن جو ہوتا ہے، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن، یہ ویسے بھی سنت ہے روزہ رکھنا۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ آپ کے ہفتے میں نا، مہینے میں آپ کے 4 ہفتے آئیں گے، 4 ہفتے، تو آپ اس کو کیا کریں کہ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں، ہر جمعرات کو روزہ رکھا کریں، تو آپ کے 6 روزے بھی پورے ہو جائیں گے اور وہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی آپ کی۔ یہ سارا آپ کر سکتے ہیں، اس طرح بڑا خوبصورت طریقے سے ہو جائے گا، اور یہ رکھنے چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے جو ہمارا پیٹ ہوتا ہے نا، یہ رمضان کی وجہ سے اس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو یکدم سے کھانا پینا شروع کر دیا تو وہ سارا جو ہے نا آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو نا روزے کو ضرور رکھیں، 6 دن جو ہوتے ہیں ضرور رکھیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں، میں آپ کو صرف 2 4 الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے مجمع الزوائد میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 شوال کے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کا روزہ رکھا، سیاستہ کی، بخاری کے علاوہ، نسائی کے علاوہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ثوبان اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ یہ ابن ماجہ کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہیں یہ شاہد ہیں اس بات پہ کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو ہمارے 6 روزے ہوں گے شوال کے، یہ مستحب ہے رکھنا اس کا۔ حنابلہ اور شوافع جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے، ذرا تفصیل بتائی ہے کہ رمضان مبارک کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھنا ہے پورے سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، وگرنہ عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان مبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی بیشی کو اور نقص کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اہم بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سنیں، ایک یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے کسی سے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے، یہ حدیث پاک سننا سب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اور اس کے عوض میں ہے کیونکہ روزے دار کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے جو کہ ان روزوں سے پورا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقائص جو ہوگا ان میں وہ نوافل سے پورے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، اس حدیث کو سمجھیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، پھر بھی پوچھے گا کہ میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہے کہ اس میں نقص ہے، ذرا دیکھیں۔ اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں کہ نہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورا کرو،
اور پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ یہ ہے سیاستہ کی حدیث شریف جو میں نے آپ کو بتائی، ابو داود سے آپ کو بڑھائی ہے۔ تو یہ فرائض کو پورا کرنے کے لیے نوافل کام آتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ بڑا ہمیں توفیق دی ہے پاکستانیوں کو اسپیشلی، کہ ہم لوگ فرائض کے ساتھ سنت موقدہ پڑھتے ہیں، سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ہم لوگ وطر پڑھتے ہیں، ہم لوگ جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے نوافل ہوں گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے فرائض کو جو ہے وہ پورا فرمائے گا۔ چونکہ ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا ایک بڑا ہی خوبصورت مقولہ ہے، حضرت شیخ سعدی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رحمت حق بہا نہ میں جوید، بہا نہ میں جوید، بہا نہ میں جوید، بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی آپ سے، اس کہ آپ سے عوض دے کے قیمت دیکھے وہ نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت حق ہے وہ بہانہ میں جوید، کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے۔ تو وہ یہ جو ہم 6 روزے رکھیں گے، یہ ہمارے ہم وہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہم لوگ ہر رات جاگتے رہتے ہیں، عبادت کریں گے، اعتکاف کریں گے، اور بہت سارے اعمال ہم کریں گے، یا فطرانے میں ہم لوگ جو ہے زیادہ دیتے ہیں لوگوں کو، وہ سب کیا ہے؟ بہانے تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ قضائے عمری کا بھی ایک مسئلہ آئے گا، قضائے عمری کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ بھی کیا چیز ہے۔ قضائے عمری جو ہے وہ کسی حدیث شریف میں نہیں ملی ہمیں، کوئی حدیث شریف میں نہیں ہے قضائے عمری۔ قضائے عمری کیا ہوتی ہے؟ قضائے عمری کا یہ ہوتا ہے کہ آخری جمعے کے دن آپ جو ہے اپنی فرض نمازوں کو لے لیں، 2 رکعت فجر کی فرض ہے، اور اس کے 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، اور 4 عشاء کی ہیں۔ یہ سارے آپ قضائے عمری کی نیت سے پڑھیں کہ اگر زندگی میں مجھ سے کوئی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے، فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ قضا نماز پڑھ رہی ہوں، اور یہ مجھ سے قبول فرما لے، وہ مجھے اس کی مغفرت دے دے۔ تو اس میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ ہی جو ہے یہ عمل جو ہے ہمارے احناف کے ہاں مسلسل کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سینکڑوں کتابیں دیکھیں گے احناف کی، تو میں سب میں لکھا ہوگا، اور یہ لوگ اس پہ عمل کرتے رہے مسلسل، لیکن ہم لوگوں کی ترغیب نہیں دیتے اس چیز کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہے لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بس وہ قضائے عمری پڑھ لیں گے تو وہ جناب ہماری ساری جو ہے نا وہ ساری نمازیں ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے جیسے ہم یہ 6 روزے رکھیں گے تو ہمارے پورے سال کے روزے ہو جائیں گے، یہ ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، تو بس 1 لاکھ نمازیں کافی ہیں پوری زندگی میں۔ یا کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے اور کہے 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہ کافی ہو جائیں گی میری زندگی کے لیے، جو قضا ہو چکی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، اس سے پوری ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی قضا کی جو فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اس کی قضا لازم ہے آپ لوگوں پر۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ضرور قضائے عمری پڑھیں۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قضائے عمری ضرور پڑھیں۔ یہ آپ کی ایک دن کی نمازیں تو قضا ہو جائیں گی نا، اس کی تو قضا ادا ہو جائے گی نا ایک دن کی۔ اور یہ نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ جو بہانہ ہم تلاش کر رہے ہیں، جو بھی میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، کہ کسی وجہ سے ہم پہ رحم کیا جائے، تو ہم لوگ اس کو بہانہ بناتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں اسی بہانے کی تلاش میں کہ ہم کوئی بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کسی وجہ سے۔ تو بہرحال ہمیں تو پھر بھی یہ کہوں گا آپ کو کہ عمل ہمارا جو ہے وہ ہمیں جنت نہیں پہنچاتا، ہمارا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ پہ نیک گمان وہ ہمیں جنت پہنچائے گا۔ کسی کی شفاعت، کسی کی دوستی، کسی کے ساتھ کی ہوئی نیکی وہ ہمیں جنت پہنچا سکتی ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ نہ کہ آپ لوگ بدلے تلاش کریں اور اپنے عمل کو اچھا دیکھیں اور اپنے عمل کو ہی بڑا دیکھیں، اپنے روزوں کو، نمازوں کو بڑا دیکھیں اور اس کو لے کے چلیں۔ نہیں بھائی، اس اللہ کا فضل ہی ہمیں جنت لے کے جائے گا، کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے تلاش ہمیں دی گئی ہے، ساری زندگی تلاش 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 تلاش، یہی جستجو ہے، یہی تو لذت ہے، اور جس کو پانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور وہ تنہائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے ہیں رمضان مبارک میں، رمضان مبارک میں یہی سارے بہانے ہیں، اور یہ 6 روزے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے ہیں، اور یہ قضاء عمری کو بھی یہ ضرور کیا کریں، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اپنی قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ ہر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اپنی قضا نماز کو پڑھ لیا کریں۔ ہمارے یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ نوافل کو چھوڑ دیا کریں، نوافل نہ پڑھیں، آپ قضا نمازوں کو پہلے پڑھ لیں، وہ اس کا پوچھا جائے گا تم سے، ٹھیک ہے؟ اور عرب میں جو ہمارے شیخ ہیں مصر کے، ہمارے مفتی جمہوریہ مفتی جمعہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو بھی چھوڑ دو، فرض پڑھو، صرف فرض پڑھو، فرض نماز پڑھو، اور فرض کے ساتھ اپنے قضا پڑھو فوراً۔
تو یہ مختلف طریقے اس وجہ سے ہیں کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے اور اس کا پوچھا جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب تو لوگ قضا بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قضا کا نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قضا نماز پڑھنی ہے ہم سب کو، اور دوسرا اس کا پوچھا جائے گا، نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ قضا نماز کے نا بہت آسان طریقہ بھی ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں قضا نماز کی، قضا عمر کیسا بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ نمازوں میں آپ یہ دیکھو کہ کون سی چیز فرض ہے اور واجب ہے، صرف اس کو ادا کیا کریں اور باقی سنتوں کو چھوڑ دیا کریں نماز کے اندر۔ مثلا سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے آپ سجدے سے اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا کافی ہوتا ہے، اور آپ سلام پھیر دیا کریں اس میں سے۔ تو اس طرح اور بہت ساری اعمال ہیں، جیسے اگر 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، کوئی نماز ہے جیسے عشاء کی نماز ہے یا عصر کی ہے یا ظہر کی ہے، اور قضا پڑھ رہے ہیں، تو اس کے آخری 2 رکعتوں میں صرف سبحان اللہ پڑھ کے آپ جو ہے رکوع میں چلے جایا کریں، ان سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے، یہ طریقہ میں شاید سکھایا بھی تھا بہت پہلے، ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ قضا نماز کو کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کیسے آسان بنا سکتے ہیں قضا عمری پڑھنے کے لیے، کہ ساری عمر کی نمازیں ہیں، کیسے اس کو ریوائز کر سکتا ہوں، کیسے پڑھ سکتا ہوں، کیسے کمی پوری کروں گی۔ تو وہ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو، آپ مجھے یاد کرائیے گا، میں سب سے وعدے کر جاتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں، تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس حوالے سے، وہ بھی کر سکتے ہیں جس سے گلو خلاصی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ ضروری تھی کرنی عید سے پہلے پہلے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ سارے اعمال ابھی آنے ہیں، اعتکاف بھی آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب سر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی قضا کا بھی بتا دیجیے پلیز۔ ہاں، روزے کی قضا، دیکھیں روزے کی قضا خواتین سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین کی جو قضا روزے ہیں آپ کے پورے سال میں رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے پڑھنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ 3 4 سال پہلے کی بھی جو آپ کی قضائیں ہیں روزے کی، وہ بھی ضرور ادا کریں، آپ ضرور قضا نماز کو، روزے کو ضرور رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی آپ کو چھوٹے دن ملے آپ کو تو اس میں روزے رکھ لیا کریں، آپ جب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رکھ لیا کریں۔ اس میں ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جب اب رمضان سے نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ میں بیمار ہوں، کوئی خواتین اکثر ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے بیماری کی وجہ سے نا وہ اس کا فدیہ دے دیتی ہیں، کہ یہ فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے کتنا ہے بھائی، ایک فطرانہ ہے، یعنی کہ پاکستان میں 220 روپے یا 240 روپے ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں آپ یہ دیں گے، لیکن صرف یہ وہ بندہ دے گا جس کو یہ یقین ہو کہ اب زندگی میں کبھی بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کبھی بھی نہیں رکھ سکتی میں روزہ، تب وہ دے سکتا ہے فدیہ، ورنہ وہ قضا روزے رکھے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے فدیہ دے گی، نہیں، فدیہ اس سے قبول کیا جائے گا جو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر ایک بندہ اس کو نا امیدی ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ میں نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ سنایا آپ کو، کہ وہ رسول اللہ سے وصیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور مجھے اجازت دے دے کہ میں مال اس کے نام کروں یا اللہ کے راہ پہ خرچ کر دوں میں زیادہ سے زیادہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دینی ہے، اور آپ نے بڑے تسلی دی۔ اس کے بعد ان کی 34 اولادیں ہوئی، 34، وہ دیکھیں بندہ ایسے گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بس ایک ہی بیٹی ہے میری، شاید کوئی رہا ہی نہیں، میری اولاد ہی نہیں ہوگی شاید، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے آپ کو، ہمیشہ دیتا ہے آپ کو، اور زندگی 47 سال کی زندگی جیے ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص، تو بیمار کا دل ویسے نرم ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ شاید کہیں چلا نہ جاؤں۔ تو اگر کسی نے فدیہ دے دیا اور بعد میں صحت اچھی ہو گئی اور روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ قضا نماز پڑھے گا، قضا روزہ رکھے گا، اور وہ جو اس نے دیا ہوتا ہے، فدیہ دیا ہوتا ہے، وہ اس کا صدقہ بن جائے گا اس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قضا روزے آپ رکھ سکتی ہیں، کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، گرمی کے روزے آپ سردی میں رکھ سکتی ہیں، سردی کے آپ گرمی میں رکھ سکتی ہیں، اور یہ اس کا ٹائم پوری زندگی ہوتا ہے قضا کے لیے، لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، ہمیں کیا پتا، اس لیے اس کو شوال میں ہی پورا کریں نا، یہ جو آپ کے 6 روزے ہوں گے یہ قضا کے طور پہ آپ پڑھیں، قضا کی رکھیں آپ اس کو، تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا اس بارے میں۔ السلام علیکم بھائی، یہ جو شوال کے روزے رکھتے ہیں، ہاں ہاں پیچھے جو ہمارے رمضان میں قضا ہوئے ہوتے ہیں یا ہاں، منسس کی وجہ سے کر رہ سکتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہی نیت ہو ہاں سکتی کر ہیں یا سکتے الگ ہیں الگ ہی نیت، رکھنے ہاں ہوتے ایک ہیں؟ ایک منٹ صبر کریں ذرا، آ، ایک منٹ صبر کریں ذرا یار، یہ دارالفتاح علیہ سنت، انہوں نے اس پہ کیا لکھا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔
تاکہ یہ جو ہے نا یہ غلط نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ بیان کرتے ہیں کہ نفل اور قضا ایک ساتھ نیت کر کے روزے رکھنے والے قضا روزہ ادا ہو جائے گا، نفل روزہ شمار نہیں ہوگا. نفل اور قضا کی نیت ایک ساتھ رکھے تو قضا روزہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ باقی نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 قربان، جی 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 قربان. السلام علیکم جی. السلام شکر دې تاسو ښه یاست؟ ښه دی جی. بس تاسو د لاس توفه به ما ته ورسېږي، دا خو به ډېر زما لپاره حاجي ډېر زیات ستاسو مهرباني دي. تاسو خپل بچو لپاره ډېر په اخلاص باندې جوړ کړی دی دا شی. ښه جي ښه ماشاءالله الحمدلله زنده باد. جی سر جی صاحب جی صاحب بالکل ما ته بالکل پته ده، دا تاسو مهرباني ده جی، تاسو مهرباني ده. الله خیر راشي. جی جی ښه جي ښه ښه. الله شکر ده. زه خو ما وی که تاسو څوک پېژنګلو وي که نه څوک ګاډي والا نو هغه له ورکړي جي. ښه ښه جي ښه 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 سر. به تاسو بېغمه شئ، تاسو بېغمه شئ. زما به د جمعې په ورځ چھټي وي، زما جمعې سبا به چھټي ان شاء الله. زه به سبا خپله حاضر شم صاحب ان شاء الله. ان شاء الله. زه خو خپله جماعت استاد یم جي، او خپله پروفیسر یم جي. الحمدلله موږ د ګورنمنټ ډګري کالج دی د ستاسو حیدرآباد کې جي، پیسس کې ګورنمنټ. جی 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 هلته او جي اول ته او جي اول ته زه کانټریکټ بیس باندې هلته ورځم اسلامیات او عربي خایم جي، او کله مې نمبر والا راغواړي هغې ته ورځم جي. بس او جي کانټریکټ بیس باندې زه خایم جي. جی جی ما الحمدلله مې کړی دی جي الحمدلله. ایم فل کړی کور ته باندې ایم فل وکړو بیا جي. جی 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 الحمدلله. الله قدر جي الله قدر صاحب ان شاء الله زه به خپله حاضر شم. جی صاحب جی ان شاء الله بعد کې به راځم جي. زه هم جومات ته که نه هغې نه پس به راځم ان شاء الله. او جي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نه خیر زه به خپله وګورم، زه به ګاډی به وګورم ان شاء الله. موږ سره خپل لګښت ان شاء الله. الله قدر سیف صاحب سیف ان شاء الله. الله قدر صاحب الله قدر. السلام علیکم السلام علیکم. یا اللہ خیر. سر منت کے روزوں کا بھی یہی حکم ہوگا بہت پھر؟ معذرت سے میں وہ بزرگ تھے تو میں نے کہا ان کو کال کو میں سے کیسے چھوڑوں. جی 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 بتائیں ہمارا کیا. سر میں کہہ رہی ہوں منت اگر منت کے روزے ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہوگا؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو ذرا، میں فتویٰ کو بتا دوں ذرا کہ نفل اور قضا ایک ساتھ نیت کر کے روزہ رکھنے والے کی صرف قضا ادا ہوگی، نفل شمار نہیں ہوگا. لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے، ویسے بعض میں نے دیکھا ہے کہ بعض میں وہ کہتے ہیں کہ نفل کا بھی ادا ہو جائے گا اور جو ہے نا قضا بھی ادا ہو جائے گی آپ کی، یہ دونوں میں آیا ہوا. یہاں پہ رد المختار کا ایک حوالہ دیا انہوں نے کہ یعنی جب کسی شخص نے فرض اور نفل کی نیت کو جمع کیا تو شیخین کے نزدیک، شیخین کا مطلب ہوتا ہے جب فقہ میں شیخین کہا جاتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام شیخ ابو یوسف جو ہیں ہمارے قاضی ابو یوسف، ان کا جو ہے وہ فتویٰ یہی ہے کہ فرض کے کبھی ہونے کی وجہ سے وہ فرض ادا کرنے والا ادا ہو جائے گا. اسی پہ جو ہے وہ رمضان کی کسی روزے کی قضا اور نفل کی نیت سے روزہ رکھا ہو تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق رمضان کا قضا روزہ ادا ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے، ذخیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. چلے بہرحال یہ نیت رکھیں، یہ دونوں ہی جو ہے نا لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں. منت کا روزہ بھی ہے. ہاں منت کا روزہ بھی ہے بالکل. منت کا جو روزہ ہے وہ واجب ہے. اگر آپ نے آپ نے کوئی منت مانی ہوئی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہ واجب روزوں میں سے آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا فرق ہوتا ہے فرض روزوں کا اور واجب روزوں کا، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ صدقہ خیرات کا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ واجب ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، تو مفارس میں کیا سوال ہے منت کے روزوں کا؟ سر صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے منت کے روزے مانے اور نہیں رکھ سکتے
हाँ या अभी तक रखे नहीं हो, तो क्या उनको अदा करना जरूरी है या उनके लिए हाँ, भी कोई फदिया दिया जा सकता है? नहीं नहीं, वो आप जरूर रखें, जरूर रखें, उसको रखना चाहिए, मन्नत रखना का। जरूरी है। हाँ, वो तो बाज अय्याम जahiliyyat के रोजे भी जो थे वो, या ऐसे अमाल थे जो उन्होंने पहले से किए हुए थे, वो भी रसूलुल्लाह ने उनसे करवाए इस्लाम के लाने के बाद भी। एक मिनट सबर करें जरा। मन्नत रोजे की कज़ा, मैं जरा देखूं कि इन्होंने क्या फरमाया। कज़ा और नज़र का रोज़ा एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, मैं जरा देखूं इन्होंने क्या दिया है। ये जो हमारे बिना रिटर्न वाले हैं, उनके फतवाजात भी फिकी हवाले से बड़े अच्छे हैं। कहते हैं कि रमजान की कज़ा रोज़ों के साथ मन्नत के रोज़े की नियत करना शरअन दुरुस्त नहीं है, ठीक है, बल्कि दोनों में से एक का तयन करना जरूरी है। दोनों की नियत करने की सूरत में रमजान की कज़ा ही अदा होगी। अब तो देखो दोनों का उस पे आ गया है ना, तो दोनों आपको बता दिए हैं। इसलिए तो साहिल ने यूं नजर मानी है कि मेरी फलां जगह शादी हो गई तो इतने रोजे रखूंगा, तो शादी होने के बाद नजर पूरी करना लाजिम होगा। शादी होने से पहले रोजे रखने से नजर पूरी नहीं होगी। शादी के बाद यानी कि आपका काम हो गया है, उसके बाद आपने इसका रोजा, यानी वो रोजा रखना है या नजर पूरी करनी है। तो एक साथ नहीं होगा, बल्कि आपको कज़ा लाजिम जो है ना उसकी करनी है। अच्छा मैं जरा देखूं, इसकी कज़ा नहीं बल्कि उसका फिदिया अगर हम लिखें, मन्नत रोजे का फिदिया, ये बंदा रख ही नहीं सकता तो क्या करेगा वो? बीमारी की वजह से अगर कोई नजर का रोजा न रख सका, ठीक है, बीमारी की वजह से, तो उसका क्या हुक्म होगा। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोजों की मन्नत मान ले, तो जब तक रोजा रखने की ताकत है तब तक नजर पूरी करने के लिए रोजा रखना जरूरी है। अलबत्ता अगर कोई बीमारी की वजह से मन्नत के रोजे रखने पर कादिर ना हुआ हो और आइंदा भी रोजा रखने की ताकत की उम्मीद ना हो, तो उसे चाहिए कि हर रोजे के बदले एक फिदिया दे दे। जिंदगी में रोजा की फिदिया के बारे में ये हुक्म है कि अगर कोई शख्स ऐसा बूढ़ा हो गया कि रोजा रखने की ताकत न रही और आइंदा भी रोजा रखने की उम्मीद नहीं, ऐसा बीमार हुआ कि रोजा रखने की ताकत ही नहीं रही, तो वो क्या करेगा। इसी हालत में जिंदगी में रोजा का फिदिया देना उसका दुरुस्त बनता है। और अगर फिदिया अदा करने के बाद अगर मौत से पहले रोजा रखने की ताकत मिल गई तो वो रोजा रखेगा, फिदिया फिर अदा नहीं होगा बल्कि वो फिदिया उसका सदका बन जाएगा। जी आमना आप भी कुछ कहना चाह रही सर मैं बस सिर्फ ये सर कहना मेरा भी ये चाहती क्वेश्चन। थी कि जैसे आपने कहा कि शवाल के रोजे हम महीने में कभी भी रख सकते हैं, हैं? हाँ, लेकिन पहला रोजा जो है क्या उसके ऊपर कोई शर्त है ऐसी कि वो ईद के अगले दिन रखना ही रखना है या वो बस कभी भी नहीं हम स्टार्ट कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, हाँ वो असल में बाज लोग ऐसे बड़े बड़े ना इबादत में ऐसे अंदर चले जाते हैं कि वो बातों को नहीं समझते। ईद के दिन रोजा नहीं रखना चाहिए। बाज लोग ना वो कहते हैं मेरी ईद ही नहीं है, मैं ईद ही नहीं करता। हालांकि ईद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, खुशी मनाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आपने बाकायदा म्यूजिक को सुना, मैं म्यूजिक इसलिए कह रहा हूँ ताकि म्यूजिक के बारे में लोगों को पता हो कि म्यूजिक आपने सुना यानी कि आपने दफ सुना बाकायदा से, और आपने कहा ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है, ये हर बंदे का खुशी का दिन होता है, इनको बजाने दें। तो वो बच्चियां जो थी वो दफ बजाई जा रही थी, दफ मौजूद थी, दफ थी, तो हम वैसे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं है, खुशी कर सकते हैं। तो लोग खुशी भी नहीं मनाते और रोजे के चक्कर में जो है वो अपनी खुशी और दूसरी की खुशी भी खराब कर देते हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं खाना। भाई क्या जरूरत है आपको रोजा रखने की, जब आपको पता है कि आपकी पार्टी होनी है या लोगों ने मेहमानों ने आना है, ससुराल जाना है, ससुराल आना है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो रोजे क्यों रख रहे हो भाई, थोड़ा सब्र कर लो, मेहमान खत्म हो जाएंगे। 3 दिन हमारी ईद होती है वैसे कल्चर में, तो आप 3 दिन आप ईद मनाएं, उसके बाद फिर रोजा रखना शुरू कर दें आप। तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये खास कर कहा गया कि ईद को नहीं रख सकते, ईद के बाद रख सकते हैं, आप कभी भी रख सकते हैं। तो ये पूरे महीने में रख सकते हैं भैया, यही है। दिनेश सर वाले, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी सर, जी 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 डॉक्टर साहब। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लैलतुल कदर की ना निशानी क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमें ये मैं तो मिल गई है? मैं नहीं, हमें तो नहीं पता चलेगा। देखो हमें तो नहीं पता चल सकता, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसकी अलामत बताई, मैंने बताई आपको कि आप सारी रात आप रहें, इबादत में रहेंगे, सुबह आप देखेंगे कि सूरज जो है, एक तो सूरज जो है वो निकलेगा, बड़ा मध्यम निकलेगा। ये अलामत आपने बाद की बताई है, रात गुजरने के बाद की बताई है आपने। और मैंने आपको बताया कि एक और जी हदीस पाक में ये भी है कि आपके जब आप सुबह निकले तो आपके जो है वो माथे पे जो है वो मट्टी लगी हुई थी, कीचड़ लगा हुआ था, तो वो उसकी अलामत ये थी कि बारिश हुई थी उस रात। और आपने फरमाया कि आज की रात लैलतुल कदर की रात थी। तो मैंने और भी बताया आपको कि उस रात कोई फोदगी नहीं होती, आपको वैसे ही बड़ी ना जो है ना मिलती है आपको। और बहुत सारी लोगों ने इलामात बताई हुई हैं, लेकिन वो सारी लोगों के तजर्बात पे है, वो कोई हदीस में नहीं आया हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि हर चीज सजदे में पड़ी होती है, और लोगों ने देखा कि हर चीज ही सजदे पे पड़ी हुई है। तो अब ये लोगों के तजर्बात हैं, और ये तो हमने, हमारा ईमान है ये कि हर चीज ही अल्लाह ताला की इबादत कर रही है।
تو ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کریں کسی کے کہنے پہ، کر سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے ایسے. تو یہ ویسے تجربات ہیں لوگوں کے، اور تجربات کی لسٹ بہت زیادہ ہے ہمیں اکابر سے جو سنا ہوا ہے. اس پہ آپ لوگوں نے ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ سب سے میں کہوں گا کہ کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں کیسے جو ہے لیلۃ القدر آئی، اور آپ لوگوں نے کیا سنا لوگوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، باقی باتیں ان شاء اللہ کل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی لیٹ ہو رہی ہے، مسجد جانا ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری آپ لوگوں کو اپنے باتوں کو قبول فرمائے. ہاں جی، اور آپ کی شرکت، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے تو شاید آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اس کلمے پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.